فورتھ پوزیشن گریڈ اے کے اسٹوڈنٹ اشد ایمان میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اپنی ذہنیت اور قابلیت اور اسٹرگل کے ساتھ 1085 نمبر لے کر فورتھ پوزیشن لی ہے۔ اور میں ان سے مزید جاننا چاہوں گا کہ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے مطلب اس طرح سے فورتھ پوزیشن لی آپ نے، یوزلی لوگ پرائیویٹ اسکولس کو پریفر کرتے ہیں، تو اپنی اس اسٹرگل کے بارے میں بتائیے گا کیسے پوزیشن لیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے ابو کا بہت شکر گزار ہوں، اپنے اساتذہ کرام، اپنا اسکول۔ ابو نے مجھ سے بہت دفعہ پوچھا کہ کسی اکیڈمی کی ضرورت ہے، کسی ٹیوشن اکیڈمی کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں بالکل خود پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود ہی اسٹرگل کی، بس یہی کمرہ تھا، کتابیں تھیں، میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ حالانکہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی والدین اپنے بچے کو اس بات پر ڈانٹتے ہیں کہ پڑھتا زیادہ ہے، تو ابو مجھے اس بات پر ڈانٹتے تھے کہ اتنا مت پڑھا کرو، کہ اتنا پڑھنا اچھا نہیں ہے، تو اس بات پر زیادہ ڈانٹتے تھے۔ بہرحال میری یہ سب اپنی محنت ہے، اس کا سارا کریڈٹ میں اپنے ابو کو دینا چاہوں گا، اساتذہ کرام، پرنسپل صاحب، اپنے اسکول کو سارا کریڈٹ دینا چاہوں گا۔ 7 سال پہلے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہوں، اس کا ماحول بھی میں نے دیکھا۔ اب 3 سال میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، مجھے گورنمنٹ اسکول کا ماحول اس سے بہتر لگا، پرائیویٹ اسکول سے اچھا لگا۔ ناظرین، اشد ایمان کے فادر میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ان کا فیصلہ تھا کہ پرائیویٹ اسکول سے ان کو نکال کے گورنمنٹ اسکول میں ان کا داخلہ کروانا، اور پھر ان کے بعد جو رزلٹ آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گا یہ فیصلہ آپ نے کیوں لیا، کیسے لیا؟ اس فیصلے کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میری جو بڑی بیٹی ہے وہ جب 4th کلاس میں تھی، اور جس دن ان کا رزلٹ آنا تھا، تو میں جیسے ہی آفس سے آیا تو وہ کمرے میں داخل ہوئی، تو آتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس نے میرے آگے ہاتھ باندھ لیے اور روتے ہوئے کہا کہ ابو سوری، کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا کہ ابو سوری، میں پوزیشن نہیں لے سکی۔ تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا، اس نے میرے اندر بڑی ہلچل پیدا کر دی۔ میں اسی وقت سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں ہمارے بچے جو ہیں وہ انتہائی شدید دباؤ کا شکار ہیں، نفسیاتی پریشر ہے ان پر فرسٹ پوزیشن لینے کا۔ تب سے مجھے احساس ہوا کہ گورنمنٹ سکولز میں پرائیویٹ سکولز میں وہاں پہ یہ صرف ریس شروع ہے نمبر 1 پوزیشن لینے کی۔ مجھے یوں فیل ہوا جیسے بچوں کو 8-10 کلو کا وزن کاندھے پہ لٹکا کے اور ویسل بجائی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے 2 کلومیٹر دوڑ کے جانا ہے اس وزن کے ساتھ اور فرسٹ پوزیشن لے کے آنی ہے۔ تب سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں کی جب میرے بچوں کی بیس بن جائے گی اس میں پرائیویٹ سکولز میں انگلش میڈیم کی، تو اس کے بعد میں آزمائشی طور پہ ان کو 8ویں میں گورنمنٹ سکولز میں داخل کرا کے دیکھوں گا کہ ان کا وہاں ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم خود بھی گورنمنٹ سکولز کے پڑھے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ ماحول جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو جب میں نے 8ویں میں اپنی بیٹی کو گرلز اسکول میں داخل کرایا، ہائی اسکول میں، تو پھر میں نے ان سے پوچھا، 2 ماہ تک انہوں نے پڑھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا ایکسپیرینس ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو جواب تھا وہ اتنا سیٹسفائنگ جواب تھا کہ میں بڑا مطمئن ہوں۔ اس نے کہا کہ میں 7 سال تک اس میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھی ہوں، لیکن اب جو میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہی ہوں تو اس کا جو ماحول ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں لرننگ پروسیس بہت اچھا ہے، اور ٹیچر جو ہیں وہ بڑے کوالیفائڈ ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ ٹیچر ہیں، تو مجھے پڑھتے ہوئے یہاں پہ مزہ آ رہا ہے۔ تو تب سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم 7ویں تک پڑھانے کے بعد میں ان کو گورنمنٹ سیکٹر کی طرف لے کر آؤں گا۔ تو اسی پوائنٹ آف ویو سے میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس میں داخل کروایا گورنمنٹ سکولز میں۔ اب یہ میرے لیے یہ مسئلہ تھا کہ ان کو کس اسکول میں داخل کرواؤں۔ 1-2 سکولز کا میں نے ذاتی طور پہ جا کے مشاہدہ کیا، تو میں مطمئن نہیں ہوا۔ جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 5 جو ہمارے ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر کیسر انور صاحب ہیں، ان کے اسکول میں جا کے میں نے ان سے مشاورت بھی کی اور ان کا ماحول بھی جا کے دیکھا، تو انہوں نے خود کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹے کو میرے اسکول میں لے آئیں۔ تو میں بڑا مطمئن ہو گیا وہاں ان کو داخل کرانے کے بعد، اور ان کے زیر سرپرستی 3 سال تک پڑھنے کے بعد یہ پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے میرے بیٹے کی۔